اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید برار نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا علم رمل کو لے کر۔ یہ علم رمل کی 8ویں شکل ہے انکیس، اس کا نام ہے انکیس، ٹھیک ہے۔ یہ نحس ہے، ٹھیک ہے، نحس، ٹھیک ہے، نحس اکبر شکل ہے، نحس اکبر انکیس ہے، ٹھیک ہے۔ 8ویں شکل بھی اسے کہتے ہیں، دائرہ ابدا کی روح سے یہ 8ویں شکل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے متعلق آپ دیکھیں، سنیں، پڑھیں۔ یہ شکل داخلہ شکل، ٹھیک ہے۔ اس کے متعلق آ کے دیکھیں، یہ شکل مذکر ہے یا مونس، تو یہ شکل مونس ہے، ٹھیک ہے، یہ شکل مونس ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس کے متعلق یہ زندہ ہے یا مردہ، تو یہ شکل مردہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی منصوبات لے کر چلتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں، یا آتشی ہے یا بادی ہے، ٹھیک ہے، یا خاکی ہے یا آتشی ہے، تو یہ شکل ہے خاکی۔ آگے چلتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں اس کی سمت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی سمت کو دیکھتے ہیں، اس کی سمت ہے جنوب، جنوب اس کی سمت، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو دیکھیں کہ واضح نظر آ رہا ہے کیا اس کی حقیقت ہے، ان کی اس کیا شکل ہے، نحس اکبر ہے، یہ داخل ہے، مونس ہے، مردہ ہے، خاکی ہے، سمت اس کی جنوب ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ اس کا دیکھتے ہیں برج اس کا کون سا ہے، اس کا جو سٹار وہ کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا برج ہے جدی، برج اس کا جدی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ اس کا ستارہ کون سا ہے، تو اس کا ستارہ ہے زحل، اس کا حاکم ستارہ ہے زحل، جس طرح اتبات الخارج میں تھا زحل، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اس کا بھی جو ہے وہ سٹار ہے زحل، تو زحل کی جس کو آتی ہے منصوبات وہیں آگے چل سکتا ہے، اسی کو پتہ چلے گا کہ ان کی اس کی کیا حقیقت ہے، کس کے ساتھ یہ منسلک ہے، تو کس میں یہ فائدہ دے گی، کس میں نقصان دے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے متعلق آج ہم اس کا یہ دیکھیں گے کہ یہ 12 گھروں میں اس کی کیا اثر ہے۔ آگے چلتے ہیں، اس کے متعلق کہ دیکھتے ہیں یہ 12 گھروں میں اس کے کیا اثرات ہیں، کس طریقے سے یہ آگے چلتی ہے، یہ پہلے گھر میں ہے تو کیا ہوتا ہے، دوسرے میں ہے تو کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے متعلق ہم تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس کو دیکھیں، اس کو آپ پڑھیں، اس کی اگر آپ کو یہ منصوبات آ گئی تو سمجھ لے کہ یہ آپ کے لیے بہت ضروری کام ہے، بہت اہم کام ہے، آپ نے بہت اچھا کر لیا، منصوبات لکھتے جائیں، سنتے جائیں، ذہن میں بٹھاتے جائیں۔ جس کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ زحل کے ساتھ اس کا تعلق ہے، برج جدی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، انکیس نحس اکبر ہے، مونس ہے، یہ مردہ ہے، یہ خاکی ہے، اس کی سمت ہے جنوب۔ تو اگر یہ پہلے خانے میں ہو تو اس کا تالا سائل کا نحوست میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تالا انسان کا تالا جو ہوتا ہے وہ نحوست میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تالا نحوست، منحوس، صدمہ، غم، پریشانی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ ہوگا وہ سائل بہت پریشان ہے، ہر کام میں رکاوٹ ہے، پریشانی ہے، جس کی وجہ سے یہ بندہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اگر یہ دوسرے خانے میں آ جائے تو ٹھیک ہے، اس کو متعلق آپ دیکھیں کہ دوسرے خانے میں اگر آتی ہے، دوسرے خانے میں، تو اس کو مال مشکل سے ملے گا، ٹھیک ہے، اس کو یہ مال بہت مشکل سے ملے گا، کہ آئیں گے ضرور پیسے، اگر بہت ذلیل خجل خوار ہونے کے بعد پیسے ملیں گے، بہت پریشانی کے بعد بندے کے پاس یہ پیسے کچھ نہ کچھ ہاتھ لگیں گے۔ اسی طریقے سے اگر یہ تیسرے خانے میں چلے جاتی ہے تو اس کو سفر سے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ داخل شکل مگر ہے نحوست ہے، کم فائدہ ہوگا، اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیسرے خانے میں سفر سے
فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، مگر کم بہن بھائیوں سے بھی لڑائی جھگڑے تفرقہ اس کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے چلتے ہیں کہ چوتھے خانے میں، اگر یہ چوتھے خانے میں آئے تو گھر قبر ہوگی گھر میں، ٹھیک ہے، گھر میں نحوست پریشانی، ٹھیک ہے، گھر میں پریشانی ہوگی، نحوست ہوگی، اسی وجہ سے کہ زحل کا اثرات ہے، نکیس ہے، ٹھیک ہے، قبر سے متعلق یہ رکھتی ہے، سانپوں کے ذریعے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھتے جائیں، آپ پڑھتے جائیں، آپ لوگ سمجھتے جائیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ بہت آسان کام اب تو ہو گیا، آپ کے لیے بہت آسان کام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر چلتے ہیں یہ پانچویں خانے میں، آپ کو پتہ ہے یہ پانچواں خانہ اولاد کا، مشوق کا، غیب کی خبر، ٹھیک ہے، اولاد سے پریشانی اس کو ہوگی، مگر اس کا ایک ہے عورتوں سے دوستی ہوگی، سائل کی عورتوں سے دوستی ہوگی، سب سے یہ بینیفٹ اس کو یہ ہوگا جس کے سائل کے پانچویں خانے میں انکیس ہو تو اسے کہے کہ آپ کی تو بہت زیادہ عورتوں سے دوستی ہے، ٹھیک ہے۔ چھٹے خانے میں، چھٹے خانے میں اگر انکیس ہے تو دیکھیں چھٹے خانے میں بیماری ہے نا، بیمار کا خانہ ہے، بیماری بڑھتی جائے گی، بیماری زیادہ ہو، ٹھیک ہے، بیماری زیادہ ہو، بندہ پریشان ہے نکیز کے ساتھ، اس کے ساتھ بیماری بڑھتی جائے گی، بیماری ختم نہیں ہوگی، اس کی بیماری اور زیادہ مزید بڑھے گی۔ ساتویں خانے میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بیوی کا جو خانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ساتویں خانہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، اس میں دیکھتے ہیں تو اس کو نا شراکت سے فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، نقصان ہوگا۔ شراکت مطلب کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ وہ بندہ مل کر کام کر رہا ہے، شراکت سے نقصان ہو، ٹھیک ہے، شراکت سے نقصان ہو، بیوی سے لڑائی جھگڑے، ٹھیک ہے جی۔ آٹھواں خانہ خوف، آٹھواں خانہ خوف کا، ٹھیک ہے، آٹھواں خانہ خوف، کہ سائل کو خوف آئے گا، ٹھیک ہے، اور مریض بد پرہیزی، بدحالی ہے مریض کی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کے مرنے کے بھی چانس ہو زیادہ، ٹھیک ہے۔ نویں خانے میں اگر ہو تو وہ ہوتا ہے سفر کے متعلق، اگر انکیس نویں میں آ جائے تو سفر نہ کرے، سائل سفر نہ کرے، سختی سے منع کر رہی ہے انکیس کہ سائل سفر نہ کرے، اور اس کا سفر ہوگا بھی نہیں۔ دسواں خانے میں انکیس ہو تو حاکم برا آدمی ہے، شرابی